پاکستان میں بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے اور ملک میں ڈالرز کی کمی کو دیکھتے ہوئے معاشی ماہرین نے آئندہ سال امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید کمی سے خبردار کرتے ہوئے مشورہ دیا ہے کہ ملکی پیداوار میں اضافہ کیا جائے اور درآمدات کو کم سے کم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈالر کو افغانستان جانے سے روکا جائے۔ خیال رہے کہ حال ہی میں کریڈٹ ریٹنگ کمپنی فچ نے پاکستانی کرنسی کی قدر کے بارے میں اپنی پیشگوئی پر رواں برس اور آنے والے سال کے لیے نظر ثانی کی ہے اور کہا ہے کہ آنے والے برس میں امریکی ڈالر کے مقابلے میں شرح تبادلہ 180 روپے تک پہنچ سکتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر نے کہا کہ موڈیز اور سٹینڈرڈز اینڈ پورز کی بھی دو قسم کی ریٹنگ ہوتی ہیں، ایک قلیل المدت اور دوسری طویل المدت، اور یہ کہ پاکستان کے سلسلے میں وہ زیادہ منفی بھی نہیں ہیں۔ بقول ڈاکٹر ایوب، فچ نے جو ریٹنگ دی تھی وہ پہلے ہی غلط ثابت ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ 2021 میں پاکستانی روپے کی قدر میں کمی ہوگی اور وہ 165 روپے فی ڈالر تک جا سکتی ہے، لیکن روپے کی قدر میں کمی ان کی پیشگوئی سے کہیں زیادہ ہوئی ہے، اس لیے اب انہوں نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔ ڈاکٹر ایوب کا کہنا تھا کہ چند بنیادی وجوہات کی بنا پر پاکستان میں یہ کرنسی کا مسئلہ پیدا ہوا ہے اور فورن ایکسچینج کا آؤٹ فلو شروع ہوا ہے۔ اول تو یہ کہ افغانستان کی حکومت کے بیرونی اکاؤنٹس چونکہ منجمد کر دیے گئے ہیں، جس کے سبب وہاں فورن ایکسچینج کا بحران آیا ہے اور پاکستان سے بڑے پیمانے پر ڈالر خریدے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ افغانستان کی مدد کی خاطر پاکستان نے یہ پالیسی فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان اب پاکستان سے ڈالر کی بجائے روپے میں تجارت کر سکتا ہے، اور چونکہ افغانستان پاکستان کا ایک بڑا تجارتی ساجھے دار ہے، اس لیے وہ جو بھی تجارت کر رہا ہے وہ ڈالر کے بجائے روپے میں ہو رہی ہے، اور یوں ڈالر کا پاکستان سے آؤٹ فلو بڑا ہے اور ان فلو کم ہوا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ پاکستان کا تجارتی خسارہ ہے جو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں روپے کی قدر کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی برآمدات اور درآمدات کے درمیان فرق بہت زیادہ ہے، جس سے بجٹ خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور پاکستان کی مجبوری یہ ہے کہ اس کی کوئی 80% درآمدات میں صنعتی خام مال، کارخانوں کی مشینیں اور ان کے پرزے، تیل اور ادویات شامل ہیں، جن میں کوئی کمی نہیں کی جا سکتی۔ بقیہ 20% تعیش کے زمرے میں آنے والی اشیاء ہیں جن میں اگر کمی کر بھی دی جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو پاکستان کے امپورٹ بل پر دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایوب کہتے ہیں کہ اس کا قلیل المدت کوئی حل نہیں ہے۔ ماضی میں ہم قرضوں پر انحصار کرتے رہے ہیں جو مستقل حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان اپنی برآمدات بڑھائے، وہ مشینیں اور پرزے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں وہ ملک میں بنائے جانے لگیں، جس سے درآمدات میں کمی ہو اور غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان آنا شروع ہو جائے۔ ماہر معیشت اور عالمی بینک کے سابق عہدیدار ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی کی قدر کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ پوزیشن کیا ہے اور آپ کی افراط زر کی شرح کیسی ہے۔ پاکستان میں یہ شرح بہت سے دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور اس سلسلے میں بہتری کی جانب سفر کے لیے پاکستان کو اپنی پالیسیوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مشکل فیصلے ہوں گے جن کے تحت آپ کو ٹیکس بڑھانا ہوگا۔ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ملک میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کا انحصار درآمدات پر نہ ہو، بلکہ صنعت کے لیے اندرون ملک مشینری اور پرزے بنائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کرنسی کی شرح کو مستحکم رکھنے کے لیے اندرون ملک بچت میں اضافہ لازمی ہے، اور اس کے لیے حکومت کو ٹیکسوں میں اضافہ کرنا ہوگا اور سرکاری اخراجات میں کمی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر مارکیٹ جس رخ پر لے جائے اس پر جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔